کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکلوں میری موت آ جائے اور مدینہ منورہ کی موت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو تینوں جگہوں کی عظمت اور تینوں جگہوں کے ساتھ لگاؤ ہر مسلمان کو ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ بھی ہے، مسجد حرام کے ساتھ بھی ہے، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب کا سب سے زیادہ تعلق مدینہ منورہ کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ اللہ رب العزت نے جو ابھی آیت شریفہ خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس کے اندر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، مدینہ کے لوگ ایسے لوگ ہیں، ہر جگہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کو پہنچایا، صحابہ کو بھیجا، کہیں خود تشریف لے گئے، طائف میں خود تشریف لے گئے ہیں، تبوک میں خود تشریف لے گئے ہیں، احزاب کا واقعے کے اندر آپ خود موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں روانہ فرمائی ہیں، ہر جگہ جہاں دین پہنچا ہے صحابہ نے جا کر پہنچایا ہے، لیکن مدینہ منورہ والے ایسے لوگ ہیں کہ یہ خود مکہ مکرمہ گئے اور جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جا کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں اور ہمارے شہر کو اب عزت بخشیں اور ہمارے شہر کو اپنا وطن بنائیں۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے رہنے والے اتنی عزت والے لوگ ہیں کہ دنیا کے ساری اقوام کی عادت یہ ہے کہ جو ان کے پاس آ جائے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے رہنے والے ایسے تھے، صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے مالوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ استقبال کا معاملہ کیا، اپنے گھر ان کو دے دیے، اپنی کھجوروں کے پکے پکائے باغ ان کو دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سارے نہیں لینے، میں تمہارے باغوں کو بانٹ دیتا ہوں، آدھا باغ انصاری کا، آدھا باغ مہاجر کا، آدھا گھر انصاری کا، آدھا گھر مہاجرین میں سے ایک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، خیبر فتح ہوا، اللہ پاک نے مال بہت سارے دیے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے ہوئے مال سارے واپس کر دیے جائیں اور جو خیبر کی مال غنیمت کا مال ہے یہ میں مہاجرین کو دے دوں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مہاجرین کو دے دیں اور جو ہم دے چکے ہیں وہ بھی ہم دے چکے۔ رسول پاک علیہ السلام کے اوپر جان نثار کرنے والے، یحبون من ہاجر الیہم، روایات کے اندر آتا ہے جب مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ یہ تمہارا مہمان ہے، اس کو کھلانا بھی اور پلانا بھی اور اس کی ضرورتیں بھی تم نے پوری کرنی ہے، انصار کے اندر مہاجرین کو جب تقسیم کیا جا رہا تھا تو قرعہ اندازی کی نوبت آتی، ایک ایک بندے پر انصار کے 10 20 گھرانے کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ یہ بھی ہمیں دے دیں، اس کی بھی ہم مہمان نوازی کریں گے، یہ صحابی بھی ہمارے حوالے کر دیں، فلاں بھی ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسی جان نثاری اس زمین کے اندر نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی، نہ قیامت تک کبھی کوئی پیش کر سکتا ہے، جو انصار نے مہاجرین کی آمد کے وقت اللہ پاک نے ان سے کروائی۔ یحبون من ہاجر الیہم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہوئے، کنگال ہوتے ہوئے بھی یہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے انصار کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، انصار کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں اور آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر کھانا بیچنے کا رواج نہیں تھا، کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی باہر سے آنے والا خرید کر کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، صحابہ اس کو اپنے گھروں کے اندر لے کر جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ روزانہ 80 آدمیوں کو اپنے گھر لے کر جاتے، کوئی کتنوں کو لے کر جاتا۔ یہ وہ ایسا ایک بہترین فضا انہوں نے بنائی کہ آنے والے مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کو رکھتے بھی تھے، ان کو دین بھی سکھاتے تھے اور جاتے ہوئے ان کو ہدیہ دے کر بھی روانہ کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اغفر الانصار
ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ میرے ان انصار صحابہ کی بخشش کر دے، اور اے اللہ ان کے بعد ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، اور اے اللہ ان کے بعد ان کی اولادوں کو بھی بخش دے، اس لیے کہ انصار کی قربانیاں اور انصار کا مہاجرین کے لیے اور دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نثار کرنا، یہ ایک ایسی خوبی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت کے اندر، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر کے اندر سر مبارک میں سخت تکلیف محسوس فرماتے ہوئے سر پر پٹی باندھ لی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا تھا، وضو فرمائی، بار بار غشی ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں باہر سے تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ انصار سے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کہیں 4 کہیں 6 کہیں 8 چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں سے گزرے، بھئی کیا ہوا تم سب کو؟ کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ رہی ہے، منبر خالی نظر آ رہا ہے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ موجود نہیں ہیں، یہ چیز ہمیں رلا رہی ہے۔ ان دونوں حضرات نے جا کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار اس حالت میں بیٹھے ہیں، کوئی 4 کے اندر، کوئی 6 کوئی 10 کوئی ٹولیوں کے اندر ہیں، اور سب کے سب رو رہے ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، نہ کسی نے کھایا ہے نہ کوئی پینا ہے، کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سہارا لیتے ہوئے دوبارہ منبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ انصار کرشی و عیبتی، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں، جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی ہے، جو ان کو ملنا ہے وہ سب کا سب باقی ہے، ان کو بہت کچھ اللہ نے دینا ہے، وہ سب کا سب باقی ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر دی۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میں سے جو آدمی بھی کسی ذمہ داری پر جس کو اللہ پاک پہنچا دے، انصار میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، اگر ان میں سے کوئی آدمی اچھا کام کرے اس کو بہت زیادہ قبول کر